اوغوز خان کون تھا؟ ترک اپنے جس باپ اوغوز خان کا ذکر کرتے ہیں وہ اصل میں کون تھا اور اس کا شجر نسب کس سے ملتا ہے، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین، طوفان نوح سے تمام دنیا تباہ ہو گئی تھی، صرف وہی لوگ اور جاندار زندہ بچ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ دنیا کی تقریباً 95% آبادی کا شجر نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان جو کہ کافر تھا وہ طوفان نوح میں ڈوب کر مر گیا۔ ان 3 بیٹوں سے پوری دنیا کا شجر نسب ملتا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع اوغوز خان ہے۔ اوغوز خان جس کا ذکر ترکش سیریل ڈرلس ارطغرل اور کرلوش عثمان میں ملتا ہے۔ اوغوز خان ترکوں کے جد امجد تھے۔ اوغوز خان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں گزرے ہیں اور ان کا شجر نسب یافس بن نوح سے ملتا ہے۔ یافس کے 3 بیٹے تھے، ترک، سکابلا، ماجوج آور یعنی یاجوج ماجوج، مگر ترکوں کے نزدیک یافس کے 8 بیٹے تھے، ترک، خضر، سکلب، رش، منگ، چن، کیمبری اور تارخ۔ یافس کے بعد اس کا جانشین اس کا سب سے بڑا بیٹا ترک بنا۔ ترک کی 5ویں نسل میں النجا خان کا ذکر ہے جس کے ہاں جڑوا بیٹے ہوئے، ان کے نام تاتار اور منگول رکھے گئے۔ ان دونوں نے اپنے باپ دادا ترک کی بادشاہت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ تاتار اور دوسرا قبیلہ منگول بنا۔ یہ دونوں قبیلے دریائے جیخون کے کنارے پر آباد ہوئے جسے ماوراء النہر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ وسط ایشیا میں واقع ہے۔ منگول خان کے 4 بیٹے تھے، قر خان، ار خان، کر خان اور تارا خان۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترک دینی اسلام سے دور ہوتے گئے۔ کارا خان تک ترک دینی اسلام سے مکمل خارج ہو چکے تھے۔ کارا خان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی۔ یہ خواب اس عورت نے اپنے حمل کے آخری ایام میں 3 روز تک دیکھا اور اس کے بعد یہ خاتون مسلمان ہو گئی۔ ترکوں کی تاریخ میں اس عورت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا راز چھپائے رکھا کیونکہ اس کا شوہر کارا خان اسلام کا سخت دشمن تھا اور اس وقت اس کے قبیلے میں مسلمان ہونے کی سزا موت تھی۔ اوغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف 1 دن اپنی ماں کا دودھ پیا اور 1 دن بعد بولنے لگا۔ اس نے گھوڑے کے دودھ اور گوشت کی فرمائش کی۔ 40 دن بعد اوغوز خان اپنی ٹانگوں پر چلنے لگا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اوغوز خان جب جوان ہوا تو اس نے پہلی شادی اپنے بڑے چچا قر خان کی بیٹی سے کی اور دوسری شادی اپنے دوسرے چچا کر خان کی بیٹی سے کی، مگر ان دونوں کو چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اوغوز خان کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تیسری شادی اپنے چھوٹے چچا ار خان کی بیٹی سے کی، مگر یہ بیوی اس کے لیے وفادار ثابت ہوئی۔ اوغوز خان نے جب اپنی بیوی سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بہت زبردست جواب دیا کہ جو آپ کا راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے، اور اس بیوی نے اسلام قبول کر دیا۔ جب قبیلے میں اوغوز خان اور اس کی بیوی کے اسلام قبول کرنے کی بات پھیلی تو اس کا باپ کارا خان اس کے خیمے کی طرف بڑھا۔ وہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ کارا خان اپنے بیٹے کے خیمے میں داخل ہوا جہاں دوران لڑائی اوغوز خان نے اپنے باپ کارا خان کو قتل کر دیا۔ یہ اوغوز خان کی دین اسلام کے لیے سب سے پہلی لڑائی تھی۔ اوغوز خان کی تیسری بیوی سے 3 بچے تھے، گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان۔ کچھ روایات کے مطابق اوغوز خان نے 4تھی شادی بھی کی لیکن اس کا نام اور نسب معلوم نہیں ہو سکا۔ 4تھی بیوی سے اوغوز خان کے 3 بیٹے تھے، گوک خان، دیغ خان اور دہنیز خان۔ اوغوز خان نے اس وقت تک اپنی سپاہی کا کوئی لشکر تیار نہیں کیا تھا۔
لیکن جب اس نے ایک اژدہا کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے کے مویشی اور لوگوں کو کہا جاتا تھا، تو اس نے ایک جرگہ بلایا۔ اس نے جرگے میں اعلان کیا کہ ہمارے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے، اس لیے جرگے میں موجود تمام سردار مجھے اپنا ایک ایک بیٹا دے گا۔ اسی طرح اوغوز خان نے 40 جوانوں پر موجود پہلی ترک فوج تشکیل دی، اور اسی فوج کی وجہ سے وہ تمام ترک قبیلوں میں طاقتور ہو گئے۔ اوغوز خان نے اپنے چھٹے بیٹے کی پیدائش پر پورے قبیلے میں ایک دعوت رکھی۔ دوران دعوت اس نے اپنے قبیلے سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارا خان ہوں، تم لوگ اپنی تلواریں اور نیزے ہر وقت تیار رکھو۔ پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور پہاڑ ہماری شکارگاہیں ہیں، سورج ہمارا پرچم ہے اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس کے بعد اوغوز خان نے اپنے قاصد پوری دنیا میں بھیج دیے۔ جس نے اطاعت کی اس کو اپنا جانشین بنایا، اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس نے عراق، ایران، مصر، شام، ترکمانستان اور ہندوستان کے اکثر علاقے فتح کر لیے۔ اوغوز خان اپنے خطبات میں لفظ ٹینگری استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب ہے آسمان والا خدا، لیکن یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ آیا اوغوز خان منگولوں کی طرح کئی خداؤں پر یقین رکھتا تھا یا اوغوز خان یہ لفظ صرف تعظیماً استعمال کرتا تھا۔ جب اوغوز خان کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کی بہترین حفاظت کی ہے، اب اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اوغوز خان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اپنے اپنے علاقوں میں پھیل گئے اور اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ اوغوز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں 4 بیٹے ہوئے، جس سے تقریباً 20 قبائل آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام گوک خان تھا، جس کے نام سے ایک قبیلہ گوک ترک آباد ہوا جو کہ چین میں رہتا تھا۔ جن میں سے ایک سردار جس کا نام بومین، جسے چینی تومین کہتے ہیں، نے 6 صدی عیسوی میں ایک ریاست بنائی جو 8ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے ایک بھائی استمی نے اس سے ایک الگ ریاست بنائی جو بعد میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ 13ویں صدی عیسوی میں خوارزمی ریاست کے سلطان نے مختلف علاقوں پر حملے کیے۔ منگولوں نے جوابی حملہ کر کے سلطنت خوارزم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید اچھی و معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اور والسلام۔